دوستوں آج ماہ ذی الحج کی 3 تاریخ ہے اور پہلے بدھ کا مبارک اور بابرکت دن آ گیا ہے۔ آج عرش اعظم پہ لکھے ہوئے یہ خاص کلمات اور ساتھ ہی ساتھ یا لطیفو کا یہ وظیفہ آپ لوگ ایک مٹھی گندم کے دانوں پر یا پھر 7 گندم کے دانوں کو لے کر اس تسبیح کو پڑھ لیں اور پھر میری بتائی ہوئی جگہ پر رکھ دیں۔ آپ لوگ اللہ پاک سے کروڑوں بھی مانگو گے تو آپ کو مل جائیں گے۔ اور یہ جو کلمات عرش اعظم پہ لکھے ہوئے ہیں اللہ والوں، یہ رب کے خزانوں میں سے ایک خزانہ ہے۔ اللہ پاک نے ان کلمات کو، اس دعا کو عرش اعظم پہ لکھا ہوا ہے، سبحان اللہ و بحمدہ سبحان اللہ العظیم۔ اور اس تسبیح کو پڑھنے سے 99 آپ کی ناممکن حاجتیں پوری ہو جاتی ہیں۔ آپ کی 99 حاجتیں اللہ رب العالمین قبول و منظور فرما لیتا ہے۔ بس آج ماہ ذی الحج کی 3 تاریخ اور پہلے بدھ کو یہ تسبیح میرے بتائے ہوئے طریقے اور ترتیب سے پڑھ کر دیکھیے گا۔ اللہ والوں، آج جو مانگو گے، جتنا مانگو گے، جیسا مانگو گے، سب مل جائے گا۔ آج کھل ڈل کے مانگ لو۔ آج یہ مت سوچنا کہ میں 1-2 لاکھ مانگ لوں۔ آج اگر کروڑوں بھی مانگو گے تو وہ بھی مل جائیں گے۔ یا لطیفو جس کے معنی ہے لطف فرمانے والے، اور جب اللہ رب العالمین کسی پر لطف فرماتا ہے نا تو پھر وہ شکلوں کو نہیں دیکھتا، اعمالوں کو بھی نہیں دیکھتا، چھپڑ پھاڑ کر عطا فرما دیتا ہے۔ اس لیے آج ماہ ذی الحج کی 3 تاریخ اور پہلے بدھ کو یہ خاص وظیفہ صرف 3 بار پڑھ کر دیکھیے گا۔ اللہ والوں، صرف 3 بار پڑھنا ہے، کوئی بڑی بات نہیں، نہایت چھوٹا اور پر اثر وظیفہ ہے۔ اس عمل کو پڑھنے کے بعد آپ لوگ مجھے دعائیں دو گے کہ واقعی کسی اللہ والے نے کوئی عمل، کوئی وظیفہ بتایا تھا۔ یہ دولت کی اتنی تیز ترین تسبیح ہے، یہ دولت کا اتنا خاص اور نایاب وظیفہ ہے۔ تو دوستوں آج اس تسبیح کو میرے بتائے ہوئے طریقے سے پڑھیے گا۔ خدا کی قسم آپ لوگ مجھے دعائیں دینے پر مجبور ہو جاؤ گے۔ چھوٹا موٹا صدقہ وہ آپ لوگوں نے ضرور کرنا ہے، کیونکہ صدقہ ہمارے گناہوں کو بخشش کی طرف لے جاتا ہے۔ اور ذی الحج کا مہینہ یہ دین اسلام کا آخری مہینہ ہے۔ اگر آپ لوگ پورے سال کے گناہوں کی مغفرت حاصل کرنا چاہتے ہیں تو آج سبحان اللہ و بحمدہ سبحان اللہ العظیم یہ خاص دعا اور یا لطیفو کا وظیفہ آپ لوگ پڑھ لیں۔ انشاءاللہ العزیز اس عمل کو پڑھنے سے آپ لوگوں کی تمام پریشانیاں دور ہو جائیں گی۔ آپ کے دکھ، آپ کے درد، آپ کے قرض، آپ کے مرض سب ختم ہو جائیں گے۔ اللہ والوں، یہ اتنا تیز ترین وظیفہ ہے، تو لہٰذا آپ لوگوں نے لازمی اس تسبیح کو پڑھنا ہے۔ اور ذی الحج کے مہینے میں جب بھی پہلے بدھ کا دن آتا ہے تو اس کی قدر و قیمت پہلے سے بہت زیادہ بڑھ جاتی ہے۔ صرف یہی وجہ ہے کہ میں آج اپنی تمام دکھیاری بہنوں، بیٹیوں، ماؤں، بزرگوں کے لیے یہ دولت کی خاص تسبیح لے کر آیا ہوں، جسے آپ لوگ اپنے ہاتھوں کی انگلیوں پر پڑھ لیں یا تسبیح کے دانوں پر پڑھ لیں۔ صرف 3 بار پڑھنا ہے۔ انشاءاللہ 3 بار پڑھتے ہی آپ کے گھر والوں کے حالات بھی بدل جائیں گے۔ اللہ والوں، اس وظیفے کی فضیلت اور برکت اتنی زیادہ ہے کہ اگر کوئی بندہ ماہ ذی الحج کے پہلے بدھ کے دن 3 تاریخ اور پہلے بدھ کو ایک نئی زندگی کا آغاز کرنا چاہتا ہے، ایسی زندگی جس میں نہ کبھی کسی کے سامنے جھکنا پڑے، نہ ہی کبھی کسی سے مانگنا پڑے، ایسی زندگی جس میں تنگدستیاں، غربت، فاقے، بھوک ہمیشہ کے لیے ختم ہو جائے، تو وہ ماہ ذی الحج کے پہلے دولت سے بھرے بدھ کے دن 3 تاریخ اور پہلے بدھ کے دن یہ وظیفہ صرف 3 بار پڑھ لے۔ صرف 3 بار پڑھنے کی دیر ہے۔ 3 بار پڑھتے ہی آپ کے منہ سے نکلی ہر بات پوری ہو جائے گی، آپ کے گھر کے حالات بدل جائیں گے۔ اللہ والوں، آپ میں سے جو کوئی مقروض ہے، قرض دار ہے، وہ قرض سے نجات کے لیے پڑھ لے۔ قرض ایک ایسی بری بلا ہے کہ جس کے ساتھ قرض چمٹ جاتا ہے تو پھر قبر تک ساتھ نہیں چھوڑتا، لیکن جب کوئی بندہ رب سے مانگتا ہے پھر غیب سے ایسی مدد آتی ہے کہ کروڑوں کا قرض بھی کب اور کیسے اترتا ہے بندے کو سمجھ ہی نہیں آتی۔ اسی طرح اگر بیٹیاں جوان ہیں، رشتے نہیں ہو رہے، آپ میں سے وہ بیٹیاں خود پڑھ لیں تو بہتر، نہیں تو ماں باپ بھی پڑھ سکتے ہیں۔ صرف 3 بار پڑھنا ہے۔ صرف 3 بار پڑھتے ہی بہترین رشتوں کے اسباب پیدا ہو جائیں گے۔ وہ رشتہ جس کے لیے آپ لوگ کئی سالوں سے پریشان بیٹھے ہیں، محنت کر رہے ہیں کہ وہ رشتہ ہمیں میسر آ جائے۔ یعنی خاندان میں کوئی رشتہ ہے، آپ چاہتے ہیں کہ میری بیٹی کو یہ لوگ پسند کر لیں، تو اس تسبیح کو پڑھ لیں۔ وہ خود چل کر آپ کے دروازے پر دستک دیں گے اور یقین جانیں آپ کی بیٹی کا ہاتھ وہ لوگ سامنے سے مانگیں گے۔ یہ وہ تسبیح ہے، یہ وہ عمل ہے، یہ وہ وظیفہ ہے جس کو آج آپ لوگوں نے میرے بتائے ہوئے طریقے اور ترتیب سے پڑھنا ہے۔ یہ ماہ ذی الحج کی 3 تاریخ ہے۔ یہ ماہ ذی الحج کی 3 تاریخ ہے۔ اللہ والوں، 3 تاریخ اور پہلے دولت سے بھرے
بدھ کے دن کا وظیفہ ہے۔ آپ لوگ دنیا جہان کے کسی بھی کونے سے تعلق رکھتے ہیں، آپ انڈیا سے ہیں، آپ پاکستان سے ہیں، آپ بنگلہ دیش، نیپال، عمان، جاپان، مسقط، دنیا کے جس کونے سے بھی آپ کا تعلق ہے، جب بھی آپ کے ملک میں ماہ ذی الحج کے 3 تاریخ اور پہلے بدھ کا دن آ جائے تو آپ لوگ یہ عمل، یہ وظیفہ پڑھ لیں۔ آپ چاہے تو صبح نماز فجر کے بعد پڑھ لیں، چاہے تو نماز ظہر کے بعد پڑھ لیں، چاہے تو نماز عصر، مغرب، عشاء، کسی بھی نماز کے بعد یہ عمل، یہ وظیفہ پڑھ سکتے ہیں۔ حتیٰ کہ 9، 10، 11، 12 بھی بج جائے تب بھی اس تسبیح کو پڑھیں، چھوڑیے گا نہیں۔ ذی الحج کی 3 تاریخ اور پہلے بدھ کے دن کا خاص وظیفہ ہے، رحمتوں والا عمل ہے، برکتوں والا وظیفہ ہے، اور اس عمل کو پڑھنے کے بعد دولت آپ پر عاشق و مہربان ہو جائے گی اور آپ کا ساتھ مرتے دم تک نہیں چھوڑے گی، یعنی جو مانگو گے، جتنا مانگو گے، سب مل جائے گا۔ اب اللہ والوں آئیں، وقت کی نزاکت کو مد نظر رکھتے ہوئے آج کے اس بابرکت عمل اور وظیفے کی طرف چلتے ہیں۔ لیکن اس سے پہلے اگر آپ لوگ ابھی تک اس چینل پر نئے ہیں اور آپ لوگوں نے ابھی تک ہمارا یہ چینل سبسکرائب نہیں کیا تو خدا را اس چینل کو بھی سبسکرائب کریں، ویڈیو کو لائک اور شیئر کریں۔ ایسے بہت سے وظائف، بہت سے اعمال آپ کے حوالے ڈیلی بیسس پر کرتا رہوں گا۔ اب اللہ والوں عمل کس طریقے سے کرنا ہے ذرا دھیان سے ملاحظہ کیجیے گا، لیکن اس سے پہلے آج کی خاص دعا کر لیتے ہیں۔ آپ لوگوں نے آمین ضرور بولنا ہے۔ اے میرے مالک و مولا، تو رحمان ہے، تو رحیم ہے، تو کریم ہے، تجھے تیری صفت یا رحمان و رحیم کا واسطہ، تجھے تیرے پیارے حبیب سے محبت کا واسطہ، آج ماہ ذی الحج کی 3 تاریخ اور پہلے بدھ کا واسطہ، ہم سب کی بے بسی کو دور کر دے، ہم سب کی پریشانیوں کو دور کر دے، ہم سب کے رزق کو وسیع و عریض کر دے، ہمارے معاملات کو بہتر نہیں بہترین کر دے، ہم سب پر اپنی رحمت کی نظر فرما۔ آج جو کوئی بے روزگار ہے، جو جہاں سے بھی اس ویڈیو میں جڑا ہوا ہے، دعا کر رہا ہے، اگر وہ بے روزگار ہے تو اس کو خوشادہ روزگار عطا فرما، حلال ذرائع عطا فرما، بہترین روزگار عطا فرما۔ اگر کوئی بیمار ہے تو میرے مولا اس کو شفا کلی عطا فرما، اس کے گھر میں اگر کوئی بیمار ہے تو ان سب کو شفا عطا فرما، تندرستی عطا فرما، سب پر اپنی خصوصی نظر کرم فرما۔ جو مقروض ہے ان سب کے قرضوں کو غیب سے ادا فرما، اپنے غیبی خزانوں سے ان کے قرضوں کو ادا فرما دے، قرض سے نجات عطا فرما۔ میرے مولا گھر سے بے سکونی، بے برکتی کا خاتمہ فرما۔ آج مجھ سمیت ہم سب کی تمام نیک اور جائز حاجات کو اپنی غیبی خزانوں سے پورا فرما، جو مانگا مقدر فرما، جو نہیں مانگ سکے بن مانگے عطا فرما۔ بالخصوص میری وہ بہنیں جو ابھی تک رشتوں کے انتظار میں بیٹھی ہوئی ہیں، بہترین رشتوں کے اسباب پیدا فرما۔ یا رب ذوالجلال، ہمیں مانگنا نہیں آتا، بن مانگے عطا فرما۔ ہم سب پہ رحم کر دے، ہم سب پر کرم کر دے، ہم سب کی نظریں جو نظر بد لگ گئی ہے ان سب نظروں کو کاٹ دے، حاسدین کی حسد سے بچا لے۔ یا رب ذوالجلال، نامہ اعمال سیدھے ہاتھ میں پکڑنے کی توفیق عطا فرما۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے طریقوں کے مطابق، ان کی سنتوں کے مطابق اپنی زندگی کو گزارنے کی توفیق عطا فرما۔ آمین 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 یا رب العالمین۔ اللہ والوں، ایک بار کومنٹ سیکشن میں اپنے پورے نام کے ساتھ آمین ضرور لکھیے گا۔ ہو سکتا ہے کہ یہ ویڈیو لاکھوں لوگوں تک چلی جائے اور آپ کی آمین اللہ رب العالمین کو پسند آ گئی تو ہم سب کا بیڑا پار ہو جائے گا، ہم سب پر رحمتیں ہو جائیں گی، ہم سب کے لیے آسانیاں ہو جائیں گی۔ اب دیکھیں وظیفہ کس طریقے سے کرنا ہے، اس کو سمجھیں۔ دیکھیں سمجھ کے عمل جب تک کہ نہیں کریں گے فائدے حاصل نہیں ہوں گے۔ فائدہ جب ہی حاصل ہوتا ہے جب وظیفے کو سمجھ کے کیا جائے اور اس طرح سے کیا جائے جیسا کہ کرنے کا حق بنتا ہے۔ اب اللہ والوں، آپ لوگ باوضو ہو جائیں، وضو ہے یا نہیں ہے اول تو مسئلہ نہیں، لیکن اگر کر لیں گے ایک افضل طریقہ ہے، ایک خاص طریقہ ہے کہ وضو آپ لوگ کر لیں۔ اب آپ لوگ بیٹھیں اور آپ لوگ کوشش کریں قبلہ رخ ہو کے، یعنی سینہ آپ کی خانہ کعبہ کی طرف ہو، بیٹھ کر آپ نے سب سے پہلے استغفار کرنا ہے۔ اب دیکھیں استغفار کرنے کا فائدہ کیا ہوتا ہے، دیکھیں طریقے کو سمجھیں۔ استغفار کرنے سے آپ کے گناہ معاف ہوتے ہیں، اور جب آپ کے گناہ معاف ہو گئے تو رحمت کے دروازے آپ کے لیے خود بخود کھل جاتے ہیں۔ اور اگر کوئی بندہ گنہگار بندہ رب سے ایک بار استغفار کرے، رب اس کی طرف 10 قدم آگے جاتا ہے، رب کی رحمتیں اس کی طرف 10 قدم آگے جاتی ہیں۔ اس لیے آپ لوگوں نے استغفار کرنا ہے اور سنت طریقے سے کریں، جو نبی پاک کا طریقہ تھا۔ نبی پاک کم سے کم 70 بار پڑھتے تھے، تو آپ لوگ بھی کوشش کریں کہ 70 بار ہی آپ لوگ پڑھیں، 70 سے زیادہ پڑھ لیں تو آپ کو سنت کا بھی ثواب مل جائے گا۔ اور صحیح پڑھنے کا جو طریقہ بتایا گیا ہے ہمیں وہ یہ ہے، اپنی آنکھوں کو بند کریں، گناہوں کو یاد کریں اور پھر رب کو اپنے دل سے پکاریں، یعنی دل پہ ضرب لگائیں کہ استغفر اللہ۔ اس سے کیا ہوگا، رونا آئے گا، آپ کو گڑ گڑانا آئے گا،
آپ کے سینے میں جو ہے وہ نور اترے گا، آپ کے کانوں میں نور جائے گا، کیونکہ جب آپ لوگ اپنی زبان سے کہیں گے استغفر اللہ اور کانوں سے سن لیں گے تو آپ کے منہ سے نور نکلا، آپ کے کانوں میں چلا گیا، آپ کے دل میں چلا گیا۔ اس طریقے سے استغفار پڑھنے کا ایک افضل طریقہ آپ کو بتا رہا ہوں، صرف 70 بار پڑھنا ہے۔ اس کے بعد آپ لوگوں نے نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات پاک پہ درود پاک پڑھنا ہے۔ یوں تو درود پاک آپ کوئی سا بھی پڑھ سکتے ہیں، آپ چاہیں تو صلی اللہ علیہ محمد پڑھ لیں، صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پڑھ لیں، یا پھر نماز والا درود ابراہیمی پڑھ لیں یا درود قادریہ پڑھ لیں، لیکن میں یہ کہوں گا کہ نماز والا پڑھیں، کیونکہ درود ابراہیمی سے افضل کوئی درود نہیں۔ اس میں نبی پاک کے اوپر بھی درود ہے، نبی پاک کی آل پہ، جد امجد حضرت ابراہیم علیہ السلام پر اور حضرت ابراہیم علیہ السلام کی آل پر بھی، اور یہ وہ درود ہے جس کو اللہ رب العالمین نے پسند کیا ہے، کیونکہ قرآنی کلمات ہے نا، اس لیے۔ اب اللہ والوں ایک بار حصول برکت و ثواب کی نیت سے میرے ساتھ بھی پڑھ لیجئے گا۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ درود پاک پڑھتے ساتھ ہی فوری طور پر آپ لوگوں نے اپنے خاص مقصد کی نیت کرنی ہے۔ ہر بندے کا مقصد الگ ہے، ہر بندے کی حاجت الگ ہے، لیکن یہ ماہ ذی الحج کی 3 تاریخ ہے، پہلے بدھ کا دن ہے۔ آج تو کچھ بھی مانگ لو، سب مل جائے گا۔ رب کی بارگاہ سے آج ہر بندہ اپنی من کی مرادیں حاصل کر کر ہی اٹھے گا۔ آج جو مانگو گے، جتنا مانگو گے، جیسا مانگو گے، سب آپ کے نصیب اور تقدیر میں لکھ دیا جائے گا۔ بس آج یہ عمل، یہ وظیفہ پڑھنے کی دیر ہے۔ آپ کے گھر والوں کے حالات بھی بدل جائیں گے۔ تو دوستوں، آج آپ لوگوں نے لازمی اس تسبیح، اس عمل کو میرے بتائے ہوئے طریقے اور ترتیب سے پڑھنا ہے۔ آپ بے اولاد ہیں تو اولاد کے لیے پڑھ لیں، اگر آپ جو ہے وہ رزق کی تنگی سے جوجھ رہے ہیں رزق کے لیے پڑھ لیں، بے روزگار ہیں تو روزگار کے لیے پڑھ لیں، کاروبار میں ترقی اور اس کامیابی کے لیے پڑھ لیں۔ اللہ والوں، تمام مسائل کا حل آج اس تسبیح کے اندر چھپا ہوا ہے۔ یہ ماہ ذی الحج کی 3 تاریخ اور دولت سے بھرے بدھ کے دن کا خاص وظیفہ ہے۔ اب اللہ والوں اپنے خاص مقصد کو ذہن میں رکھے، فوری طور پر ایک بار اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھ کر وظیفے کا آغاز کرنا ہے۔ اب آپ لوگوں نے پہلے نمبر پہ کیا کرنا ہے؟ آپ لوگوں نے پہلے نمبر پہ یا ربنا، یا ربی، یا غنیوں، یعنی کہ اللہ پاک کے 3 صفاتی نام آپ لوگوں نے پہلے نمبر پہ پڑھنے ہیں۔ اللہ والوں، یا ربنا کے معنی ہیں اے میرے رب، جو کہ صدا کے ہوتے ہیں، یا ربی یہ بھی پکار کے ہوتے ہیں، اور یا غنیوں یہ اللہ پاک کی وہ صفت ہے جو ہمیں غنی کرتی ہے۔ غنی کی معنی صرف پیسوں کے ہی نہیں، اللہ پاک آپ کی عمر میں برکت دے دے تو وہ بھی غنی کرنا ہوتا ہے۔ اللہ پاک آپ کے علم میں برکت دے دے تو اس کو بھی غنی کرنا ہی کہتے ہیں۔ تو اللہ والوں، آپ لوگوں نے پہلے نمبر پہ اللہ پاک کے یہ 3 صفاتی ناموں کو پڑھنا ہے۔ جن کے کاروبار رک چکے ہیں، جن کے معاملات رک چکے ہیں، رزق میں فراوانی نہیں، دعاؤں میں قبولیت نہیں ہو رہی، یا پھر آپ کو یوں محسوس ہوتا ہے کہ گویا رب ناراض ہو چکا ہے، رب کی رحمتیں مجھ پر برس نہیں رہی، آزمائشوں پہ آزمائشیں اور پکڑ سخت ہوتی چلی جا رہی ہے، تو اللہ والوں رب کے یہ 3 نام آپ لوگ دل سے پکاریں۔ دل سے پکارے کا مطلب کیا ہوتا ہے؟ اپنی آنکھوں کو بند کریں اور تصور میں روضہ رسول کو رکھیں، یا پھر اللہ پاک کے گھر کو یعنی خانہ کعبہ کو رکھیں، اور پھر پڑھیں یا ربنا، یا ربی اور یا غنیوں۔ ان تینوں کو جب آپ لوگ ملا کر پڑھیں گے نا تو اللہ پاک کی رحمتیں جوش میں آئیں گی، فرشتے آپ پر سلامتی بھیجیں گے۔ ایک روایت میں تو یہاں تک آتا ہے کہ 40,000 فرشتے سلامتی بھیجتے ہیں اس بندے پہ جو سچے دل سے ندامت کے ساتھ فرش پہ بیٹھ کے اللہ پاک کو یاد کرتا ہے۔ تو اللہ والوں، آج آپ کو وہ وظیفہ دے رہا ہوں، یوں سمجھے کہ کامیابی کا وہ خاص چراغ آپ کے حوالے کر رہا ہوں کہ یقین کریں اس وظیفے کو یہاں پڑھا، یہ وظیفہ مکمل ہوا، آسانیوں کا سلسلہ شروع ہو جاتا ہے، غیب سے اسباب بننا شروع ہو جاتے ہیں۔ اللہ والوں، کیوں تو آپ نے کئی بار اور بہت سارے وظائف پڑھے ہی ہوں گے، لیکن یہ جو وظائف ہیں یہ یقین کریں اتنے مستند وظیفے ہیں، اتنے خاص وظیفے ہیں کہ جب بھی ان وظائف کو پڑھا جائے گا، جب بھی ان کا ورد کرا جائے گا، کامیابیاں گارنٹی کے ساتھ آپ کو مل کے رہیں گی۔ اب اللہ والوں کس طریقے سے پڑھنا ہے ذرا ملاحظہ کیجئے گا۔ یا ربنا، یا ربی، یا غنیوں، تینوں کو ملا کر پڑھا تو یہ ایک بار ہو گیا۔ یا ربنا، یا ربی، یا غنیوں،
तीनों को मिलाकर पढ़ा तो ये 2 बार हो गया। या रब्बना, या रब्बी, या गनियो, तीनों को मिलाकर पढ़ा तो ये 3 बार हो गया। इस तरीके से आप लोगों ने सिर्फ 21 मरतबा 21 टाइम्स आपने ये अमल करना है। और जैसे कि पहले मैंने कहा था, कोई सदका लाजमी करिएगा, तो अगर आपने 1 मुट्ठी चीनी या चावल या पानी का गिलास कुछ रखा है तो उसके ऊपर फूंक मार दें, उसके ऊपर दम कर दें। इन 3 नामों को आप लोग 21 मरतबा पढ़ के उस पर दम कर दें, फूंक मार दें। अब आप लोगों ने दूसरे नंबर पे क्या करना है? अब आप लोगों ने अल्लाह पाक को दूसरे नंबर पे किस नाम से पुकारना है? ये नाम है या लतीफू। आपने पहले भी बहुत बार या लतीफू के वज़ाइफ पढ़े होंगे, लेकिन आज जो अमल दे रहा हूं, जो आपको अमल बता रहा हूं, जो वजीफा बता रहा हूं, इसकी बरकत बहुत ज्यादा है। इसकी बरकत, इसकी फजीलत, इसके फयूज़ व बरक़ात बहुत ज्यादा है, तसव्वुर से बाहर है। क्योंकि अगर मैं इसकी फजीलत के मुतालिक बताना शुरू करूं तो वीडियो बहुत लंबी हो जाएगी। या लतीफू अल्लाह पाक का बहुत ही बाबरकत और पावरफुल नाम है, जो अल्लाह ताला के सिफाती नामों में से एक है। इसके रूहानी असरात, बरकतें और फायदे निहायत गहरे और पुर असर होते हैं। अल्लाह वालों, या लतीफू के मायने हैं नरमी, मेहरबानी और बारीकी से काम लेने वाला, जो बंदे के हाल को उसके शऊर से पहले जानता है, जो छुपी हुई चीजों को बाखूबी जानता है और हर काम में हिकमत रखता है। अल्लाह वालों, ये इसमें मुबारक बहुत ही बाबरकत है। अगर आपके घर में अक्सर झगड़े होते हैं, बात बात पर तलखियां हो जाती हैं, मियाँ बीवी में मोहब्बत की कमी हो गई है, तो आज इस अमल को अल्लाह वालों के बताए गए तरीके और तरतीब से पढ़ें। जो मैं आपको तरीकेकार और तरतीब बता रहा हूं, उस तरीके से सिर्फ पढ़ने की देर है। इंशाअल्लाह मियाँ बीवी में तो जो मोहब्बत की कमी आ गई है ना, तड़पने वाली मोहब्बत पैदा हो जाएगी। घर के लड़ाई झगड़े इंशाअल्लाह फौरी तौर पे हल हो जाएंगे, निजात हासिल होगी। अल्लाह वालों, इसमें मुबारक की बरकत से दिलों में मोहब्बत, नरमी पैदा होती है। इस नाम की बरकत से, इस नाम का विर्द करने से आपके घरेलू मसले मसाइल हल हो जाते हैं। आपके दुश्मनों के शर से हिफाजत भी हो जाती है। नहीं यकीन आता तो बेशक आजमा के देख लो, पढ़ के देख लो। वजीफा कोई बड़ा थोड़ी है, आप भी जानते हैं मैं आमाल छोटे ही लेकर आता हूँ। कम पढ़े लेकिन सुथरा पढ़े, लेकिन अच्छा पढ़े, और इंशाअल्लाह ये वजीफा आपकी किस्मत तब्दील कर देंगे। रिस्क तो बढ़ेगा ही बढ़ेगा, मामलात तो बेहतर होंगे ही होंगे, आप लोगों के लिए आसानियां भी पहले से बहुत ज्यादा बढ़ जाएंगी। तो अल्लाह वालों, कोशिश करें कि आप लोग इस अमल, इस वजीफे को उसी तरह से पढ़ें जिस तरीके से मैं आप लोगों को बता रहा हूँ। अब दूसरे नंबर पर या लतीफू किस तरीके से पढ़ना है मुलाहिज़ा कीजिएगा। या लतीफू 1 बार हो गया, या लतीफू 2 बार हो गया, या लतीफू 3 बार हो गया। इस तरीके से आपने या लतीफू को अपने सीधे हाथ की उंगलियों पर पढ़ लें या तस्बीह के दानों पर पढ़ लें। आप लोगों ने या लतीफू को सिर्फ और सिर्फ 33 बार, 33 टाइम्स, 33 बार आप लोगों ने या लतीफू पढ़ना है। जब 33 बार आप लोग या लतीफू पढ़ लें, उसके बाद फिर आप लोगों ने क्या करना है? उसके बाद अर्श आजम पे लिखे हुए कलेमात हैं और ये नबवी आमाल भी हैं। आपने पहले भी बहुत बार ये नबवी नुस्खा पढ़ा होगा, क्योंकि ये अर्श आजम पे लिखे हुए कलेमात हैं। और ये दुआ कोई आम दुआ नहीं, ये दुआ नबी पाक के जद्दे अमजद यानी कि हजरत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दादा अमजद हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम की कलेमात हैं, जो कि कुरान में भी नकल हुए हैं। फरिश्ते जो तिलावत करते थे आपकी आजमाइश के लिए। तो बहुत बड़ा वाकया है, मैं उसके चक्कर में नहीं पड़ता, लेकिन फजीलत बता रहा हूं कि ये दुआ कितनी खास है, जो अर्श आजम के खजानों में से एक खजाना है। वो दुआ कौन सी है? सुभान अल्लाहि व बिहम्दिही सुभान अल्लाहिल अजीम, सुभान अल्लाहि व बिहम्दिही सुभान अल्लाहिल अजीम, सुभान अल्लाहि व बिहम्दिही सुभान अल्लाहिल अजीम। ये कितने मुबारक कलेमात हैं, ये इतने मुबारक कलेमात हैं कि अल्लाह पाक फरमाता है कि बस इस दुआ को डायरेक्ट मुझ तक आने दो, यानी कोई राबता दरमियान में नहीं होता, डायरेक्ट आपकी दुआ अर्श मुअल्ला पे अल्लाह पाक की बारगाह में पहुंच जाती है। जो बंदा चाहता है कि डायरेक्ट मैं अपना राबता अल्लाह पाक से मजबूत कर लूं, तो फिर वो आज इन नामे नामी इसमें गिरामी को पढ़े और साथ ही साथ ये खास दुआ जो मैं आपको बता रहा हूं वो तीसरे नंबर पे पढ़े। वो कौन सी दुआ है? बहुत ही अच्छी दुआ है, वो बहुत छोटी भी दुआ है, बड़ी दुआ नहीं है। सुभान अल्लाहि व बिहम्दिही सुभान अल्लाहिल अजीम बआसानी पढ़ लेंगे। किस तरीके से पढ़ना है बस इसको मुलाहिज़ा कीजिएगा। सुभान अल्लाहि व बिहम्दिही सुभान अल्लाहिल अजीम, ये 1 बार हो गया।
सुभान अल्लाहि व बिहम्दिही सुभान अल्लाहिल अज़ीम, ये 2 बार हो गया। सुभान अल्लाहि व बिहम्दिही सुभान अल्लाहिल अज़ीम, ये 3 बार हो गया। इस तरीके से आप लोगों ने सिर्फ एक तस्बीह 100 बार पढ़ना है। अब आप लोगों ने आखिर में क्या करना है, अब आप लोगों ने आखिर में निहायत अजीम व शान नाम है या रब्बना या रहमानू का, आप लोग या रब्बना और या रहमानू इन दोनों को मिलाकर पढ़ेंगे। या रब्बना जिसके मायने हैं ए मेरे परवरदिगार, या रहमानू यानी ए रहम करने वाले। अल्लाह वालों, जब इन दोनों नामों को मिलाकर पढ़ा जाता है और माह ज़िलहज की ये 3 तारीख और पहले बुध को पढ़ा जाता है तो इसकी कदर व कीमत बहुत ज्यादा बढ़ जाती है, क्योंकि ये रब को पुकारने का मोहब्बत भरा अंदाज है, ये रब को पुकारने का बहुत ही ज्यादा खास तरीका है। और आज आप लोगों ने ये खास तस्बीह मेरे बताए हुए तरीके से पढ़नी है। कैसे पढ़नी है मुलाहिज़ा कीजिएगा। या रब्बना या रहमानू इन दोनों को मिलाकर पढ़ा तो ये 1 बार हो गया। या रब्बना या रहमानू इन दोनों को मिलाकर पढ़ा तो ये 2 बार हो गया। या रब्बना या रहमानू इन दोनों को मिलाकर पढ़ा तो ये 3 बार हो गया। इस तरीके से आपने या रब्बना या रहमानू को अपने हाथों की उंगलियों पर पढ़ लें या तस्बीह के दानों पर पढ़ लें। या रब्बना या रहमानू को सिर्फ 3 बार पढ़ना है, 3 टाइम्स पढ़ना है, 3 मरतबा पढ़ना है। अब उसके बाद उतना ही दुरूद पाक पढ़ लें जितना आप लोगों ने अव्वल पढ़ा था, तो ये आपका अमल हो जाएगा, ये आपका वजीफा हो जाएगा। देखें, अगर पानी रखा है अपने पास या चावल रखे हैं तो उस पर फूंक मार दे, दम कर दें। पानी रखा है तो उस पानी पे दम करके फूंक मार के उस पानी को पी जाएं। इंशाअल्लाह आपके जिस्म में इस वजीफे की रूहानियत दाखिल होगी और अगर नजर-ए-बद, जादू, जिन्नात के मामलात हैं वो सब जल के राख हो जाएंगे। बहुत फ़ायदे हैं पानी पे दम करके ये वजीफा पीने के, बहुत फ़ायदे हैं। ये ज़िलहज की 3 तारीख और पहले दौलत से भरे बुध का दिन है। आप लोग इस तस्बीह को इस तरीके से ज़रूर पढ़िएगा, पानी का गिलास ज़रूर रखिएगा। और अगर सदका भी आप लोग करेंगे तो यकीन करें इसकी फजीलत और बढ़ जाएगी, इसकी बरकतें आपको और नसीब होंगी। तो आप लोगों ने चावल को चिड़िया को डाल दें, कबूतर को डाल दें, इस तरीके से ये सदका आपका हो जाएगा। कुछ नहीं तो कुछ रकम रब की राह में सदका कर दें, क्योंकि ज़िलहज का महीना है, आखिरी महीना दीन इस्लाम का, फजीलत वाला महीना। फिर ये पूरा जो है वो साल ख़त्म हो जाएगा और नए साल का आगाज़ होगा। तो अल्लाह वालों, इसको समझे कि ये कितनी मुक़द्दस घड़ियाँ हैं और ये अरकान इस्लाम का 5वां रुकन भी है जो ज़िलहज के महीने में हम लोग हज अदा करते हैं। सूरत इब्राहिमी भी अदा होती है। तो दोस्तों, आज लाजमी इस तस्बीह को आप लोगों ने पढ़ना है, खुद भी पढ़ें और दूसरों को भी बताएं। अब दुआ अच्छे अंदाज में मांगिएगा। देखें, दुआ रटी रटाई नहीं, दुआ बेहतरीन अंदाज में मांगिएगा, क्योंकि दुआ मोमिन का हथियार है। अगर दुआ आप लोगों ने अच्छे अंदाज में कर ली तो यकीन जाने अल्लाह रब्बुल आलमीन आप पर रहमतें फरमा देगा, आप पे करम कर देगा। अल्लाह रब्बुल आलमीन मेरा सुनाना और आपका सुनना अपनी पाक बारगाह इलाही में कबूल मंजूर फरमाए। दौरान गुफ्तगू कोई गलती कोताही हो गई हो, अल्लाह पाक अपने शान खुदाई के साथ के माफ़ फरमाए। इंशाअल्लाह फिर मुलाकात होगी। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।